بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مغرا ٹریولز. میں عبدالمومن آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. آج کچھ ٹریول ایجنسی کا جو ایک بزنس ہے اس کے بارے میں کوئی آپ سے ڈسکس کرنا ہے. اور سب سے پہلی بات جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ٹریول ایجنسی کا جو ایک بزنس ہے یہ انتہائی منافع بخش بزنس ہے، اور اس میں انسان رزق حلال بھی کما سکتا ہے، اور جو ایک عمرے کا بزنس ہے یا حج کا جو ایک بزنس ہے، اس کے تھرو انسان اگر صحیح کام کرے تو اللہ تعالیٰ بھی کرم فرماتا ہے، اور انسان کے لیے دنیا آخرت کی ایک خوشنودی کا باعث بھی بن سکتا ہے یہ بزنس. تو اس حوالے سے اگر ان ٹرمز آف اکانومی دیکھا جائے تو ٹریول ایجنسی کا جو بزنس ہے اس میں آپ کو پروفٹ مارجن بھی ہے، اس میں آپ کے گرو ہونے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں. لیکن اس کی جو آج کل موجودہ صورتحال ہے، کرونا وائرس کے بعد اور کرونا وائرس کے دوران جو ایک سسٹم جس کی وجہ سے خاص طور پہ جو ایک انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ ٹریول کا جو ایک بزنس تھا وہ کافی زیادہ ہی افیکٹ ہوا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انٹرنیشنلی طور پہ فلائٹس بند ہو گئیں، اور جو موومنٹ تھی فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری یہ بند ہو گئی. اس وجہ سے جو ایک ویزاز کا سسٹم تھا، جن لوگوں کے ویزا لگے ہوئے تھے، چاہے وہ ورک ویزاز تھے، وزٹ ویزاز تھے، یا وہ لوگ جن کے عمرہ کا تھا، سب کے سب جتنے بھی ویزا ایشو ہوئے تھے سب کے سب کینسل ہو گئے. یا وہ لوگ جن لوگوں نے ٹریول کرنا تھا، اپنی نوکریوں پہ واپس جانا تھا، وہ لوگ اسٹک ہو گئے. اور اس حوالے سے جو ایک پورا سسٹم تھا وہ درم بدم ہو گیا. ٹریول ایجنسی کے ریلیٹڈ جو بھی کام تھے وہ سب کے سب ہی ختم ہو گئے. تو اس حوالے سے جو ٹریول ایجنٹس کا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ جو ٹکٹس کی بعد میں جو ریفنڈ آنا تھا وہ ختم ہو گیا. جو ٹکٹس کی ہوئی تھیں اس پہ جو ایئر لائنز نے ریفنڈ کرنا تھا، اور باقی جو جن کے پاس آئی ڈیز میں پیسے تھے، جو بڑے بڑے گروپس میں کے ساتھ جو ایسوسیٹ تھے، جو کام کر رہے تھے، جس طرح آیاٹا گروپس، کافی سارے پاکستان میں بہت سارے آیاٹا گروپس ہیں جن کے ساتھ ٹکٹنگ کا ٹریول ایجنٹس کام کرتے ہیں. اور ان کا بہت زیادہ نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جو گروپس ہیں وہ اب واپس لاکھوں روپے جو ہے اس کا نقصان ہوا ہے، اور وہ واپس دینے سے قاصر ہیں، وہ واپس نہیں دے رہے ٹریول ایجنٹس کو. اس حوالے سے جو ایک ٹریول ایجنسی کا سسٹم ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹریول ایجنٹ ہے وہ آیاٹا کے ساتھ کام کرتا ہے. وہ آیاٹا ایجنٹس جن کی ایئر لائن سے ڈائریکٹ کیپنگ ہوتی ہے، اور جو آیاٹا ایجنٹس ہیں وہ اپنے ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے جو سب ایجنٹس ہیں انہیں پیکیجز دیتے ہیں مختلف، اور اس بعد میں وہ سیکیورٹی رکھتے ہیں. تو اب جو سستی ٹکٹ وہ دیتے ہیں اس کے بدلے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سیکیورٹی دینی پڑتی ہے انہیں. تو اس صورت میں جو سب ٹریول ایجنٹ تھا اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس صورت میں کہ ایک تو اس کا جو لاکھوں روپے تھے وہ پھنس چکے ہوئے ہیں، اور جو بڑے گروپس ہیں وہ ابھی ریفنڈ دینے کے یا تو وہ دینا نہیں چاہتے، یا وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں ایئر لائنز نے ابھی طرف نہیں دیا، لیکن ایئر لائنز کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان آیاٹا ایجنٹس کو ہم نے دے دیا ہوا ہے. تو اس صورت میں جو ایک بزنس تھا یہ پورا کا پورا درم بھرم ہو چکا ہوا ہے. ٹریول جو ایجنٹس ہیں وہ اس ٹائم بالکل ہی خراب صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور آفیسز کے خرچے وغیرہ اور باقی موسٹلی جو ٹریول ایجنٹس ہیں وہ انہوں نے اپنی یا تو شفٹ کر گئے ہیں، یا پھر انہوں نے اپنی ٹریول ایجنسی ہی بند کر دی ہے، یا وہ لوگ جو کچھ جو ایسے ٹریول ایجنٹس ہیں جنہوں نے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کر دیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے جو یہ سسٹم تھا یہ ٹریول ایجنسی کا بہت زیادہ نقصان میں چلا گیا ہے. اور اس کا نقصان ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی ہوا ہے جن کے ویزا جس طرح عمرہ کے ویزا تھے، باقی ان کے پیسے لاکھوں روپے اسٹک ہو گئے، اور وہ لوگ اس سسٹم سے بھی جن کا نقصان ہوا ہے، جن کے ویزا ایکسپائر ہو گئے ہوئے انہیں دوبارہ نئے ویزے لگوانے پڑیں گے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اس سسٹم کو زیادہ سے زیادہ شیئر ہو. لیکن جو ایک ٹریول ایجنسی کا اب یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے اس حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ ٹریول ایجنٹس کی آپس میں یونٹی ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو سسٹم ہے اسے ایک پلیٹ فارم کے تھرو اسے بحال کیا جا سکے، اور وہ لوگ جو ریفنڈ کلیم کرنے کے باوجود ریفنڈ نہیں دے رہے تو انہیں چاہیے کہ انہیں ریفنڈ دینا چاہیے.
تو یہ ایک سسٹم ہے، اس کے تھرو چلا جا سکتا ہے، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کرم فرمائے. اب یہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں سستی ٹکٹ کے ٹریول ایجنٹس جو ہیں انہیں یہ چاہیے کہ سستی ٹکٹ کے چکر میں آنے کی بجائے وہ لوگ نیٹ پہ کام کریں. نیٹ پہ پریفر کرنا ضروری ہے. ایک تو سیکیورٹی سے بچ سکتے ہیں، اگر سیکیورٹی ہوگی صحیح تو آپ کو واپس مل سکتی ہے. جس طرح اب میرا سیٹ اپ ہے منگلا ٹریولز اینڈ ٹورز کا، انٹرنیشنل ٹریولز اینڈ ٹورز، یہ میری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اور ہمارے کافی سارے ایکسپینسز ہوتے ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ کے، خاص طور پہ اس کے بعد لائسنس کی رینیول ہوتی ہے، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ اس کا کافی سارا ایکسپینس ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ جو مجھے فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ میں الحمدللہ ہمارے بھاولپور کے دوست ہیں کافی کوآپریٹو بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ہمارا نیٹ کیش کا کام ہے. اس صورت میں یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں ٹکٹ تھوڑا سا کاسٹلی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بینیفٹس بھی ہیں کہ ہمیں سروسز بھی اچھی ملتی ہیں. لیکن نیٹ کا میں آپ کو یہ ترغیب دینا چاہ رہا ہوں ٹریول ایجنٹس بھائیوں کو کہ آپ نیٹ پہ کام کریں. نیٹ پہ جو کام ہے اس کے جو اماؤنٹ اسٹک ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں. آپ نے ٹکٹ کروانی ہے، آپ نے پیمنٹ کرنا ہے جسٹ، تو نیگیٹو کے چکر میں -1 -2 کے چکر میں انسان اپنا نقصان بہت زیادہ کر دیتا ہے، جو انسان لالچ میں بھی آ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بس میری آپ سے گزارش ہے، جو منگلا ٹریولز اینڈ ٹورز کے جو ویورز ہیں، منگلا ٹریولز یوٹیوب کے جو چینل کے جو ویورز ہیں، میری آپ سے گزارش ہے بس آپ ہمارے لیے دعا کریں. اللہ پاک کرم فرمائے اور ان لوگوں پہ بھی اللہ پاک خاص طور پہ کرم فرمائے جن کا جو اس کورونا کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور جن کے ویزاز وغیرہ خاص طور پہ ایکسپائر ہو چکے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو ٹریول نہیں کر رہے. اور سب سے زیادہ مسئلہ کویت والوں کے لیے ہے کہ کویت نے اپنی جو ٹریول ہے وہ بھی بین کر دیا ہوا ہے اور لوگوں کے ویزا ایکسپائر ہو چکے ہوئے ہیں. تو مسئلے مسائل ہر کسی کے لیے ہیں، لیکن بس دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک کرم فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے انشاءاللہ منگلا ٹریولز کا پلیٹ فارم آپ کو صحیح نیوز اور ویزاز کے ریلیٹڈ، باقی جو ٹریول ٹریڈ ہے اس کے ریلیٹڈ مستند ذرائع سے جو نیوز ہے وہ آپ کو انشاءاللہ پہنچاتا رہے گا. منگلا ٹریولز کو سپورٹ کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ وزٹ کیا کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.